بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروکفیلڈ کالج کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ بیٹا ہمارا پہلا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم دوسرے چیپٹر میں بات کرتے ہیں۔ دوسرے چیپٹر کا پہلا سوال ہے پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ اب ابتدائی مشکلات میں بہت سارے اہم شور بھی ہیں، وہ بھی آپ کو نشان لگواتے چلے جائیں گے۔ بہت اہم سوال ہے وہ، اور اس کی ایکسرسائز میں جب یہ سوال دیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کی ابتدائی مشکلات کو اسے 6 لکھیں۔ تو آپ ان 6 کو لکھیں، چاہے اس میں کچھ مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں سوال کو لیندی کرنے کے لیے، بہرحال ضروری یہ ہے کہ آپ نے 6 ہی رائٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلا شور یہی ہے کہ پاکستان کی کوئی سے 6 ابتدائی مشکلات بتائیں، یعنی کہ شور ہے یہ۔ اگر یہ لوگ میں آئے گا 8 مارکس کا سوال آئے گا تو آپ نے اسی ہیڈنگ کو ڈیٹیل سے بتا دینا ہے۔ اگر شور پوچھا جائے گا تو آپ نے صرف اور صرف اس کی ہیڈنگ رائٹ کرنی ہے۔ اگر ہم شور کی بات کریں تو اس میں سرکلف ناانصافیاں، دوسرا ہے ابتدائی مشکلات، تھرڈ ہے انتظامی مشکلات، سیکنڈ ہے، تھرڈ ہے مہاجرین کی آباد کاری، 4 ہے اثاثوں کی تقسیم، 5 ہے فوج کی تقسیم، اور 6 ہے دریائی پانی کا مسئلہ۔ سب سے پہلی ہیڈنگ میں ہم شور دیکھتے ہیں، اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ سر ریڈکلف ایوارڈ کی ناانصافیاں۔ سر ریڈکلف کون تھا؟ یہ بھی ایک شور ہے، یہ حد بندی کمیشن کا سربراہ تھا، یعنی کہ یہ پنجاب اور بنگال 3 جون 1947 3 جون 1947 کے منصوبے میں آپ لوگوں نے ریڈ کیا ہے کہ سر ریڈکلف کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی تھی کہ وہ حد بندی کمیشن کا سربراہ ہوگا پنجاب اور بنگال کا، یعنی کہ ہندوستان کے 2 صوبے تقسیم ہوں گے آبادی کی بیس پر، مسلم اور غیر مسلم اکثریتی بیس پر یہ علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور اس کی تقسیم کے جو فرائض ہیں، جو ہیڈ ہے ان کا، وہ سر ریڈکلف ہوگا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ سر ریڈکلف کون تھا تو آپ نے ایسے اس کو جواب دینا ہے کہ سر ریڈکلف حد بندی کمیشن کا سربراہ تھا، یہ ایک برطانوی ماہر قانون تھا۔ تو اس کا بھی میں آپ کو ایک شور سا نشان یہاں پر لگوا بھی دوں گا۔ 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت طے پایا کہ پنجاب اور بنگال کے دونوں کے صوبوں کو مسلم اور غیر مسلم اکثریتی علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور باقی علاقے ہندوستان کا حصہ بنیں گے۔ علاقوں کی حد بندی کے لیے کمیشن بنانے اور ان کی ثالثی کو قبول کرنے پر اتفاق ہوا۔ ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈکلف کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ اب یہاں پر یہ شور آپ نشان لگا لیں کہ سر ریڈکلف کون تھا، اس کا آنسر یہ ہے کہ ایک برطانوی ماہر قانون سر ریڈکلف کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی۔ سر ریڈکلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر مسلمانہ تقسیم کی، یعنی کہ آپ لوگوں نے یہ سن رکھا ہے کہ بہت سارے ایسے مسلم اکثریتی علاقے انڈیا کے حوالے کر دیے گئے جو وہاں پر مسلمان تھے، ان کو زبردستی ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا۔ مسلم اکثریت کے بعد تسلیم شدہ علاقوں کے سازش کے تحت ہندوستان میں شامل کر دیا گیا۔ آبادی کے مطابق طے یہ پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیر کو بدل دیا گیا۔ اس عمل کا اعتراض سر ریڈکلف کے پرائیویٹ سیکرٹری نے کیا، اور اب تو یہ ایک تاریخی حقیقت مانی جا چکی ہے کہ ناانصافی کرتے ہوئے بعض اہم علاقوں سے پاکستان کو محروم کر دیا گیا۔ ضلع گرداسپور کی 3 تحصیلیں۔ اب یہاں پر یہ بھی ایک شوق ہے کہ کون کون سے ناانصافی کرتے ہوئے پنجاب کے اہم علاقے انڈیا کے حوالے کر دیے گئے جو مسلم اکثریتی علاقے تھے۔ تو ان کی ڈیٹیل یہ ہے: گرداسپور، پٹھانکوٹ، بٹالہ کے علاوہ فیروز پور کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے علاقے ہندوستان کو سونپ دیے گئے۔ گرداسپور کے علاقوں کو ہندوستان میں شامل کرنے سے ریاست جموں کشمیر کا راستہ ہندوستان کو دے دیا گیا۔ شور یہ تھا کہ ناانصافی کرتے ہوئے کون سے مسلم اکثریتی علاقے انڈیا کے حوالے کر دیے گئے، تو اس کا آنسر یہ تھا۔ سر ریڈکلف کے بعد نے نہ صرف مسلمانوں کو ان کے علاقوں اور حقوق سے محروم کیا بلکہ دونوں قوموں کے درمیان مستقل مخالفت کا بیج بو دیا گیا۔ اور مسئلہ کشمیر موجود ہے، اور دونوں ملک اب تک 1948، 1965 اور 71 کی 3 بڑی جنگیں لڑ چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ہیں، کتنی جنگیں ہوئی ہیں اور وہ بتائیں۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ 3 جنگیں ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ آپ نے یہ ڈیٹ بھی لکھ دینی ہے، 1948، 65 اور 71۔ تو یہ پہلی ہم نے ہیڈنگ ریڈ کی ہے ابتدائی مشکلات کی کہ پاکستان کو ان کے علاقوں سے محروم کر دیا گیا۔ دوسری ہیڈنگ ہے انتظامی مشکلات۔ اب یہ دوسری ہیڈنگ ٹوٹل ایکسرسائز میں شورٹ ہے کہ انتظامی مشکلات لکھیں، پاکستان کی انتظامی مشکلات لکھیں، شورٹ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اس سے بتانا ہے پاکستان کے علاقوں میں سرکاری ملازمتوں پر فائز غیر مسلم بڑی تعداد میں ہندوستان چلے گئے، دفاتر خالی ہو گئے، دفاتر میں فرنیچر، اسٹیشنری، ٹائپ رائٹر وغیرہ کی کمی تھی۔ اکثر دفاتر نے کھلے آسمان تلے کام کا آغاز کیا۔ ہندوستان جاتے ہوئے دفتری ریکارڈ تباہ کر گئے۔
اس کی وجہ سے دفاتر میں کام کرنے میں بڑی دشواریاں پیش ہیں۔ اب یہ 2.5 لائنوں پر مشتمل جو سوال ہے یہ آپ نے ٹوٹل ایسے لکھنا ہے، اس میں مین بات جو ہے وہ لکھنا ضروری ہے، یعنی کہ فرنیچر اسٹیشنری ٹائپ رائٹر وغیرہ کی کمی تھی، یہ بات بیچ میں ضرور شور کے طور پر آپ نے کرنی ہے۔ تو یہ لون کا ایک سٹیپ بھی تھا، ایک ہیڈنگ بھی تھی، اور یہ ایک اہم شوٹ بھی تھا۔ تھرڈ ہیڈنگ ہے مہاجرین کے بعد کریں، کیا ہمیں پاکستان کے بعد بھارت میں رہنے والے مسلمانوں نے اپنے نئے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا، لاکھوں خاندان اپنا سب کو چھوڑ کر پاکستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جو مسلمان بھارت میں رہنا چاہتے تھے انہیں ہندوؤں اور سکھوں نے قتل و غارت کا نشانہ بنایا، بچے بچے خاندانوں کو مجبور پاکستان کی طرف ہجرت کرنا پڑی، اور دوران ہجرت لاکھوں افراد حملوں میں شہید ہوئے۔ یہ بے گھر ٹوٹے پڑے پریشان حال مسلمان پاکستان ہے جو انہیں عارضی کیمپوں میں رکھا گیا۔ ان کی خوراک، رہائش، ادویات اور دیگر ضروریات کی فراہمی کے لیے حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ مقامی عوام نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا، حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے مہاجرین کی ضرورت پوری کی گئی۔ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کیمپوں میں گنجائش نہ رہی، لوگوں کو یہاں سے چھپانے کی جگہ ملتی، ڈیرے ڈال لیتے۔ مہاجرین کی بحالی ایک بہت بڑا چیلنج تھا، دنیا میں ہجرت کی اتنی بڑی تعداد کا واقعہ کہیں رونما نہیں ہوا تھا۔ ہجرت کے دوران ایسے واقعات بھی ہوئے کہ مسلمانوں کو قتل و غارت میں بھارتی فوج ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ شامل تھی۔ تو یعنی کہ اس میں کافی ساری ڈیٹیل آپ بتا سکتے ہیں، کوئی واقعہ اگر کسی کو کسی مہاجر نے بتایا تو وہ بھی وہاں پر آپ رائٹ کر سکتے ہیں، اس ہیڈنگ کو آپ کافی لینتھی رائٹ کر سکتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے اثاثوں کی تقسیم، اس میں بہت زیادہ شور دیے گئے ہیں جو اہم بھی ہیں، جو ایکسرسائز میں شور دیے گئے ہیں۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد اثاثوں کی بھارت اور پاکستان میں متناسب تقسیم انصاف کا تقاضا تھا۔ یہاں پر بھی بھارتی حکمرانوں نے ناانصافی سے کام لیا، وہ بہانے سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتے رہے، وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربے استعمال کر رہے تھے۔ انہوں نے پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ متحدہ ریزرو بینک، اب یہ وہ بینک تھا جو متحدہ ہندوستان میں تھا، اور اس وقت سوال میں شور میں آپ سے یہ پوچھا جائے گا متحدہ ریزرو بینک میں کتنے روپے تھے، تو اس کا آنسر ہے 4 بلین روپے تھے۔ اب یہ رقم دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی، تناسب کے لحاظ سے پاکستان کا حصہ 750، یعنی کہ ان 4 بلین روپے میں سے پاکستان کا جو حصہ تھا وہ 750 ملین تھا۔ آپ سے پوچھا یہ جائے گا کہ ریزرو بینک میں جتنے روپے تھے اس میں پاکستان کا حصہ کتنا تھا، اور اس کا آنسر ہے 750 ملین۔ اب اس میں لون سوال میں یا اس کی ہیڈنگ میں ڈیٹیل سے بتاتے ہوئے آپ نے یہ بھی بتانا کہ یہ حصہ جو آپ پاکستان کو ملنا تھا، بھارت اس کو دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ پاکستان کی طرف سے مسلسل مطابقت بین الاقوامی سطح پر اپنے ساتھ قائم رکھنے کی مجبوری کی وجہ سے بھارت نے ایک قسط میں 200 ملین روپے دے دیے، باقی رقم کو روک لیا۔ بھارتی وزیر پٹیل نے پاکستان کو کہا کہ وہ کشمیر پر بھارت کا حق تسلیم کر لے اور تو ساری رقم ادا کر دی جائے گی۔ دیکھیں یہ کشمیر کا جو ایشو تھا اس وقت بھی بہت زیادہ تھا اور پاکستان نے اس پر سودے بازی نہیں کی۔ ادھر گاندھی کو بین الاقوامی برادری میں شرمندگی کا خوف تھا، اس لیے ساری رقم پاکستان کو ادا کرنے کو کہا، مجبوراً 500 ملین روپے کی قسط پاکستان کے حوالے کی گئی، بقایا 50 ملین روپے ابھی تک بھارت کے ذمہ واجب ادا ہیں۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ کتنے 4 بلین روپے میں پاکستان کو کتنے ملے، تو 700 ملین ملے، یعنی کہ 200 کی قسط ایک، 500 کی قسط ایک، تو یہ 700 ملین ملے۔ ٹوٹل ملنے سے 750 ملین اور 50 ملین ابھی انڈیا کے ذمہ واجب ادا ہے۔ تو اس میں ایک اور مزید چھوٹ ہے، اس حوالے سے میٹنگ ہوئی تو نومبر 1947 میں دلی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی میٹنگ بھی ہوئی، جس میں معاہدہ ہوا کہ دونوں ممالک نے معاہدے کی توثیق بھی کر دی، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو سکا۔ یعنی کہ یہ جو روپے انڈیا کے ذمہ واجب ادا ہیں اس کے بارے میں بھی میٹنگ ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے واپس نہیں کیے۔ اس کے اہم شوٹ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب فوج کی تقسیم، فوج کی تقسیم بھی بہت اہم شوٹ یہاں پر دیے گئے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ ضروری تھا کہ فلسطین کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کر دیا جاتا، لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ بھارت کا حصہ بننے پر مجبور ہو جائے۔ تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ فوج کو بانٹا نہ جائے اور انہیں ایک ہی کمانڈر کے تحت رکھا جائے، کمانڈ کے تحت رکھا جائے۔ مسلم لیگ نے اس کے موقف کو تسلیم نہ کیا اور اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں۔ حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا کہ بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64
فیصد اور 36% کی تناسب سے تقسیم کر دیا جائے، یعنی کہ پاکستان کا حصہ 36 اور انڈیا کا حصہ 64۔ یہ جو ہے وہ پلان کیا گیا کہ اس حوالے سے فوج کے اثاثوں کی تقسیم کی جائے گی۔ متحدہ ہندوستان متحدہ بھارت میں 16 آرڈیننس فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، یعنی کہ اصل اثاث فیکٹریاں جو تھی وہ جو انڈیا پر مشتمل علاقہ تھا وہاں پر 16 فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، اور بدقسمتی سے پاکستان کے علاقے میں کوئی ایک بھی نہیں کام کر رہی تھی۔ لیکن جب تقسیم ہوئی فوجی ساز و سامان کی تو ساتھ ہی یہ اصل اثاث فیکٹریوں کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور 16 فیکٹریاں جو انڈیا کے علاقے میں تھی اس کی مد میں پاکستان کو کچھ پیسے دیے گئے، وہ ابھی ریڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا وہ بھارتی کابینہ آرڈیننس فیکٹری، تو کیا اس کی مشینری کا کوئی قبضہ بھی پاکستان منتقل کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ آرڈیننس فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی آرڈیننس فیکٹری قائم کر سکیں۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ اپنایا گیا حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا۔ تنگ آ کر انگریز کمانڈر ان چیف نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے، جو پاکستان کو اپنا جائز حصہ لینے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ جہاں تک افواج کا تعلق تھا، ہر فوجی کو اختیار بھی دیا گیا کہ وہ دونوں میں سے جس ملک کی فوج کا حصہ بننا چاہے بن جائے۔ ظاہر ہے کہ مسلمان خواتین نے پاکستان سے وابستگی کا اظہار کیا۔ تو اس میں جو 3 شعور بتائے گئے تھے، اثاثوں کی تقسیم 64 اور 36، کل کتنی آرڈیننس فیکٹریاں تھیں، اصل اثاث فیکٹریاں تھیں، وہ 16 تھی، اور پاکستان کے علاقے میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ فیکٹری لگوانے کی مد میں پاکستان کو کتنے روپے دیے گئے، تو 60 ملین روپے دیے گئے۔ یہ 3 اس میں اہم شعور تھے۔ 6 ہے دریائے پانی کا مسئلہ۔ اب دریائے پانی کا جو مسئلہ ہے یہ بہت اہم ایک ہیڈنگ بھی ہے، اس میں ایک اہم شعور بھی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے تقسیم برصغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریا کا قدرتی راستہ برقرار رکھا جاتا ہے، اور جن 2 یا زیادہ ممالک سے گزرتا ہے وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں، یعنی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ بدل کر کسی دوسرے ملک کو آبی وسیلے سے محروم نہیں کر سکتا۔ پر اس میں اس حوالے سے بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کو دریا سے اس کے معاون دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس رابطہ کرتے تھے، یعنی کہ پنجاب کے 5 دریا ہیں، ان کے نام جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ پنجاب دونوں حصوں میں تقسیم ہوا تو یہ دریا بھی تقسیم ہونے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ پنجاب 2 حصوں میں منقسم ہوا، یعنی تقسیم ہوا تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ راوی، ستلج اور بیاس بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں آتے تھے، بھارت سے انصاف کی توقع نہیں تھی، اس لیے اپریل 1948 میں پنجاب کو آنے والے پانی کا رستہ انہوں نے روک لیا۔ اب سوال چھوڑ دیا ہے کہ انڈیا نے پاکستانی دریاؤں کا پانی کب روکا، تو اپریل 1948 میں انہوں نے پاکستان میں آنے والے دریاؤں کا پانی روک دیا۔ ظاہر ہے اس پر پھر سندھ تاز معاہدے کے بعد اس میں وہ فیصلہ ہوا۔ تو مزید اس کو ریڈ کرتے ہیں، یہ قدیم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ ان علاقوں میں فصلوں کی آبیاری کا یقینی ذریعہ دریا ہی تھے، بارشیں بہت کم ہوتی تھی۔ بھارت کی طرف سے پانی کی بندش سوکھے اور قحط کا باعث بن سکتی تھی۔ پاکستان کے زراعت کا دارومدار زیادہ تر دریائے پانی پر تھا۔ ایک بڑی زیادتی سر ریڈ کلف کی سربراہی میں بننے والے حل بندی کمیشن نے کی۔ اس نے زراعت کا تعین کرتے وقت اکثر ہیڈ باکس مسلم اکثریتی علاقوں میں ہونے کے باوجود بھارت کے حوالے کر دیے۔ یہ سازش پاکستانی زراعت اور معیشت کی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ بھارت نے دریائے ستلج ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تو پاکستان نے سخت احتجاج کیا۔ اگر بنتا تو تباہی اور قحط کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس لیے عالمی برادری کو اس مسئلے سے آگاہ کیا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ سندھ تاز معاہدہ کب ہوا یا ان دریاؤں کی تقسیم کیسے ممکن ہوئی، تو یہ شارٹ ہے، اس کا آنسر ہے عالمی بینک نے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے پاکستان کی مدد کا اعلان کیا۔ کثیر رقم مختص کی گئی اور کافی غور و فکر کے بعد عالمی بینک کی مدد سے دونوں ملک میں ایک معاہدہ سندھ تاز طے ہوا ہے۔ 3 دریا، اب شارٹ یہ ہے کہ انڈیا کے جو 3 دریا ہیں وہ بتائیں، وہ ہے راوی، ستلج، بیاس، پر انڈیا کا حق تسلیم کر دیا گیا، اور باقی 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیا گیا۔ منگلا اور تربیلا 2 بڑے ڈیم اور 7 لنک کے کنار بنانے کا فیصلہ ہوا، منصوبہ بنایا۔ سندھ تاز معاہدے کی بدولت دریائی پانی کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا ہے اور حکومت پاکستان کی فکر دور ہوئی۔ اس میں بہت اہم شعور جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو انڈیا نے پاکستانی دریاؤں کا پانی کب روکا، دوسرا یہ ہے سندھ تاز معاہدہ کب ہوا، جہاں دریاؤں کی تقسیم کیسے ہوئی، تو یہ آخر میں جو 4 لائنیں دی گئی ہیں یہ اس کا آنسر ہے۔ اس میں مختلف جزوی طور پر سوال پوچھے جا سکتے ہیں کہ دریاؤں کی تقسیم یا دریاؤں کے نام بتائیں، تو یہ جو ہے سندھ تاز معاہدے کے تحت
دریاؤں کی تقسیم بھی ہوئی، لیکن پاکستان میں کچھ اس طرح کے ڈیم بھی بنے، 7 نئی کنال بھی بنی، تو یہ سندھ طاس معاہدے کا حصہ تھا۔ تو یہ 9 سوال ہم نے ریڈ کیا، بہت اہم سوال ہے۔ اگر آپ ایکسرسائز میں پچھلے 5 سالہ پیپر میں دیکھیں تو یہ سوال بارہا آ چکا ہے، بہت اہم سوال ہے۔ اس میں بہت ساری مزید کچھ اور ذیلی ہیڈنگ بھی ہیں، جیسے پاکستان بنانے میں جلدی، یعنی کہ پاکستان جو ہے، اگر آپ یہ ایک ہیڈنگ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ جو پلان ہو چکا تھا وہ یہ تھا کہ 1948 میں پاکستان بنے گا، لیکن پاکستان کو 1 سال جلدی بنانے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان حالات پر قابو نہ پا سکے اور یہ مجبوراً انڈیا کے ساتھ مل سکے۔ مزید اور بھی ہیڈنگ ہے، پر اگر مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو یہ ایکسرسائز میں ہی لکھا ہے کہ کوئی سے 6 ہیڈنگ لکھیں، 6 ابتدائی مشکلات لکھیں۔ تو یہ آج کا سوال ختم ہوا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔